الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ہمارا سلسلہ وار پروگرام کہ شیعہ عقائد وہ صحیح نہیں ہے، وہ پروگرام چل رہا ہے. آج ایپیسوڈ نمبر 8 ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں میرے بھائیوں. کہتے ہیں کہ کلثوم جو ہے حضرت علی کی بیٹی تھی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی عمر چھوٹی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 17 ہجری میں اس نے پھر عمر فاروق سے شادی کی. میرے بھائیوں دیکھیں آپ، علل الشرائع ہے شیخ صدوق کی، جلد نمبر 1 ہے. اس میں 459 پیج پہ راوی کہتا ہے کہ سائل کا سوال سن کر امام معصوم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے تکیے کی ٹیک چھوڑ دی. اس کے بعد ارشاد فرمایا، ایک شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا. ایک شخص بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کچھ خبر ہے آپ کو؟ علی بن ابی طالب نے ابو جہل کی بیٹی کی خواستگاری کا پیغام بھیجا ہے، یعنی کہ شادی کا. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں بالکل سچی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. پھر وہ کہتا ہے، اس کمینے نے 3 بار اس بات کا تکرار کیا. اس پر بی بی غیرت کی انتہا پر پہنچ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں پر جہاد فرض کیا ہے، اس طرح عورتوں پر بھی غیرت کو فرض کیا ہے. لہذا جو بھی عورت اپنے اہل خانہ کے امور کی صحیح نگہداشت کرے اور صبر و استقلال کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہے تو اس کے لیے وہی اجر ہے. چنانچہ بی بی بہت زیادہ غمگین ہوئی ہے اور شام تک یہی سوچتی رہی کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ ابو جہل کی بیوی سے علی کیوں شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو کیوں پیغام بھیجا ہے. اسی پریشانی میں رہی. پھر جب رات ہوئی تو انہوں نے امام حسین کو اپنے دائیں کندھے پر، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بی بی غمگین ہوئی، پریشان. کس نے کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ خود کہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بی بی خاتون جنت کو ناراض کرے گا، غمگین اور پریشان کرے گا، تو اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا. اب مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ناراض کیا تھا، بی بی خاتون جنت کو پریشان کیا تھا. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی کی وجہ سے بہت بی بی غمگین ہوئی، حضرت علی نے اس کو کیا. پھر جب رات ہوئی تو انہوں نے امام حسین کو اپنے دائیں کندھے پر اٹھایا اور امام حسین کو اپنے بائیں کندھے پر اٹھایا. اس کا مطلب کہ یہ چھوٹے تھے. اور اب تیسری بات بھی سنیں اور غور کریں میرے بھائیوں. اور اپنے دائیں ہاتھ سے جناب کلثوم کو بایاں ہاتھ پکڑا اور اپنے بابا رسالت ماب کے گھر تشریف لے گئی. اس کا مطلب کہ ہاتھ سے پکڑ کے لے گئی کلثوم کو اور دونوں بیٹوں کو کندھوں پر، اور ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جا رہی تھی بی بی سلام اللہ علیہ کلثوم کو. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کلثوم امام حسن سے بھی بڑی تھی. یعنی کہ ہجری میں یہ شادی ہوئی ہے. اس کا مطلب آپ 3 ہجری کو پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ 4 ہجری کو پھر امام حسن پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو 3 اور 4 ہجریوں کو امام حسن اور حسین پیدا ہوئے، اور یہ اس کا مطلب کہ 2 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں، ان سے بڑی تھی، اس لیے تو وہ پیدل چل رہی تھیں. تو یہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہے کہ وہ کلثوم پیدل چل رہی تھی ہاتھ کے سہارے. اس سے یہ ثابت ہوا، علل الشرائع سے شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس کا مطلب کہ یہ دونوں بھائی حسنین کریمین سے بڑی تھی. اگر ہم اس کے لیے کہیں کہ یہ 2 ہجری کی بات ہے، تو 17 ہجری میں حضرت جو ہے نا عمر نے یہ شادی کی ان کے ساتھ. تو اس طرح سے ان کی عمر بنتی ہے، بچی نہیں بنتی، 15 سال کی بن رہی ہے.
یعنی کہ کلثوم کی عمر شیعہ کتب سے حساب سے بھی آپ دیکھیں کہ ان کی عمر ہوتی ہے 15 سال. حضرت عمر نے ان کے ساتھ جو شادی کی ہے. تو یہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ تو چھوٹی بچی تھی، تو وہ بات شیعہ کتب سے ہی غلط ثابت ہو رہی ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھیں اعلام الورا ہے، یہ حسن تبرسی کی ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 212 پہ، وَأَمَّا کلثوم، یہ کلثوم جو ہے التی تزوجہا عمر بن خطاب، جس کے ساتھ نکاح کیا تھا عمر بن خطاب نے. یہ بھی اس میں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے 211 پیج پر اعلام الورا. بہت ساری اور کتابوں کے اندر بھی ہے، لیکن وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ وہ بچی تھی یا کیسے جو ہے نا وہ سکتے. لیکن اب آپ لوگوں کو پتہ چلا، میں نے کتابوں سے بتا دیا آپ کو کہ اس کی عمر 15 سال کے اراؤنڈ اباؤٹ تھی. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی بچی تھی. یہ بھی تو دیکھیں نا، حضرت علی نے بی بی خاتون جنت سے کتنی عمر میں شادی کی تھی. یہ اعلام الورا یہ اسی کے اندر یہ صفحہ 88 پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال کی عمر میں. پیج نمبر 88 پہ ہے. وکان لفاطمہ یوم بنی بیا امیر المومنین 9 سنین، کہ وہ جو ہے 9 سال کی عمر کی تھی جب جو ہے نا وہ امیر المومنین نے ان سے شادی کی تھی. یہ پیج نمبر 88 ہے اعلام الورا. لفاطمہ یوم بنا بیا امیر المومنین 9 سنین، کہ وہ 9 سال کی عمر تھی جب امام سے. اچھا، پھر خصال کے اندر یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے الخصال. اس کے اندر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 135 پہ ہے، اور یہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت، یہ امام باقر سے بھی ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے اردو کے اندر. حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ 9 سال یا 10 سال سے کم لڑکی شوہر کو نہ دو، یعنی اسے مقاربت و ہم بستری نہ کی جائے. اور نیچے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو ایسی لڑکی سے ہم بستری کرے جس کی عمر ابھی سال پوری نہ ہوئی ہو، تو اس کو عیب کا ذمہ دار وہ ہوگا. اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ لڑکی کی بلوغت کی عمر 9 سال ہے. ایک ہی پیج کے اندر یہ 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں. پیج نمبر 136 اور بلوغت کی عمر بتا دی کہ 9 سال ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں عموماً بخاری کی روایت پر کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو ہے نا وہ رخصتی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. اور یہ اپنے کتابوں کو، شیعہ بھائی اپنے کتابوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ بی بی خاتون جنت خود کہ ان کے ساتھ شادی جو ہے 9 سال کی ہوئی تھی. اور یہ بھی خصال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 9 سال کے اندر عورت بلوغت کو پہنچ جاتی ہے. یہ خود ان کی کتابیں ہیں بھائی، خود اپنی ان کے علماء یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن اعتراض کرتے ہیں صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر بی بی عائشہ صدیقہ کی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کے جو ہے نا عمر میں ان کے ساتھ تزویج کی تھی، نکاح کیا تھا، شادی کی تھی. تو یہ تو بات ہوئی کہ لڑکی کی بلوغت کی عمر 9 سال ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی جو کلثوم کی تھی وہ جو ہے نا 15 سال کی عمر میں تھی. اور وہ جو ہے کہ کلثوم بڑی تھی امام حسن حسین سے. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ امام حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک کھجور تھی صدقے کی، امام حسن نے اٹھا کے وہ منہ میں اٹھا لیا اور کھا لی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نکال کے پھینک دی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے، لہٰذا اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے، لہٰذا یہ نہیں کھانی چاہیے. یہ صفحہ نمبر 90 ریاض الابرار جلد نمبر 1. وروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عطا بتمر من تمر صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا کھجور آئی اور اس میں پھر جو ہے نا وہ بچہ تھا چھوٹا، وقام فیض الحسن فی تمرت، تو اس میں امام حسن نے اٹھا لیا اور وہ اس کو کھانا شروع کر دیا، تو پھر یہ دخل اصبعہ فی وقال کخ کخ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی جو ہے نا اس کے منہ میں ڈال دی اور اس کو نکالا اور کہا کخ کخ کہیں، آپ نکال دیں اس کو، کیوں کہ ان آل محمد لا یاکلون صدقہ، آل محمد جو ہے نا اس کے اوپر صدقہ نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی معصوم تھے، امام حسن حسین پنجتن معصوم ہیں، اب یہ صدقے کا مال امام حسن نے اٹھا کے کھا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا، تو یہ غلطی ہوئی نا۔ کہتے ہیں کہ اماموں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ثابت ہو گیا شیعہ کتب سے بھی کہ امام حسن نے غلطی کی، صدقے کا مال کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نکلوا دیا اور نکالا اور کہا کک کک کر کے جو ہے نا وہ باہر آپ نکالیں اور نکلا دے، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ حرام ہے، ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ امام حسن نے غلطی کر کے کھا لی جو ان کے لیے ناجائز تھی، ثابت ہوا امام حسن غلطی کر سکتے ہیں، امام غلطی کر سکتا ہے اور لہذا وہ معصوم نہیں ہوا، یہ بھی بات ثابت ہو گئی شیعہ کتب سے ہی، صفحہ نمبر 90 پہ ہے میرے بھائیوں، یہ کلیئر بات ہو گئی۔ حضرت علی نے کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں حضرت حسن اور امام حسین کی طرف سے میری بیٹی کے لیے رشتہ مانگا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی نے کیا کہا کہ حسین کو لڑکی دے دو، حسن کو نہ دو، کیونکہ یہ بہت جلد طلاقیں دینے والا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 107 ریاض الابرار، اسی کتاب کے اندر ہے، ریاض الابرار کے اندر صفحہ نمبر 107 کے اندر ہے میرے بھائیوں۔ یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص کہتا ہے کہ امام حسن اور حسین کو میری لڑکی کے لیے جو ہے نا رشتہ آیا ہوا ہے، وہ مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے حضرت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی علی علیہ السلام نے کیا کہا، اما الحسن فإنہ مطلقۃ للنساء، وہ جلدی عورتوں کو طلاق دینے والے ہیں، ولیکن زوجہ الحسین، لیکن تو جو ہے نا وہ اس کا نکاح کر دے حسین کے ساتھ، فإنہ خیر لابنتک، یہ تیرے بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ یہ کتاب 107 پر ریاض الابرار میرے بھائیوں آپ دیکھیں، یعنی کہ کیا اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت حسن حضرت علی کی نگاہ میں خطا کار تھے، بار بار طلاقیں دیتے تھے، اور یہ چیز حضرت علی کے نزدیک خطائیں تھیں، اور کہا کہ یہ خطائیں کرتا ہے، بہت زیادہ بار بار طلاقیں دیتا ہے، لہذا اس کو شادی نہ کرواؤ، حسین کو دے دو۔ یہ دوسری بات ثابت ہوئی شیعہ کتب سے کہ امام حسن معصوم نہیں، کس کی نگاہ میں؟ علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں۔ کس کی کتاب ہے؟ ریاض الابرار شیعہ کتاب ہے میرے بھائیوں، اب مجھے نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ امام حسن علی کی نگاہ میں بھی معصوم نہیں تھے، یہاں بھی شیعہ عقیدہ گیا کہ پنجتن جو ہے نا وہ معصوم ہیں، لہذا ان کے یہ دلیل بھی غلط ہو گئی۔ پھر دیکھیں ریاض الابرار صفحہ نمبر 109 پر ہے، اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 109، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی شادی کرتے تھے نا حضرت حسن، ان الحسن بن علی تزوج امرۃ فبعث الی 100 جاریۃ، تو وہ اس کے جب بھی شادی کرتا تھا نا کسی عورت کے ساتھ، تو ان کے 100 ان کو دیتا تھا جو ہے نا وہ کنیزیں، 100 کنیزیں ان کو دیتا تھا، اور مع کل جاریۃ 1000 درہم، اور پھر ہر ایک جو ہے نا کنیز کو کتنا 1000 درہم دیتا تھا۔ جب بھی نئی شادی کرتا تھا تو ان کو 100 کنیزیں اور ہر کنیز کے ساتھ 1000 درہم دیتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ بحار الانوار کا بھی نیچے حوالہ دیا ہوا ہے، اور یہ ریاض الابرار کے اندر بھی ہے، بحار الانوار کا بھی اس نے حوالہ دیا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ حضرت حسن، اس کا مطلب کہ ان کو امیر معاویہ اتنا تو پیسہ دیتا تھا نا، حکمرانوں سے اہل بیت اتنا تو پیسے لیتے تھے نا،
وہ احتجاج تبریسی کے اندر بھی ہے کہ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ امیر معاویہ امام حسن حسین کو 1 لاکھ درہم جو ہے نا وہ دیتے تھے اور یہ لیتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کو امام حسن کے پاس اتنا مال کہاں سے آتا تھا؟ تو اندازہ لگائیں یہ مال اتنا جو ہے وہ کہاں سے آتا تھا ان کے پاس۔ حسن عید کی تکبیرات نہیں کہہ سکتے تھے 6 مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے امام حسن حسین، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس نے، صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ کہا تو بھی امام حسن نہ کہہ سکے۔ جب 7ویں مرتبہ کہا نا پہلی رکعت میں، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7ویں مرتبہ کہا تو پھر جو ہے نا امام حسن انہوں نے کہا۔ پھر اس طرح سے دوسری رکعت میں امام حسن نے اس وقت تکبیرات کہنی شروع کر دی، ان کو تکبیرات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب پانچویں تکبیر کہی دوسری رکعت کے اندر تو پھر جو ہے نا وہ امام حسن نے تکبیرات کہنا شروع کر دیں عید کے دنوں کے اندر۔ تو پھر اس سے بھی یہ بھی ثابت ہوا کہ پہلے سے ان کو علم نہیں تھا، معصوم نہیں تھے، بعد میں جو ہے نا یہ اور ہر چیز کا ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ بعد میں سیکھتے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی بعد میں باتیں۔ جب ان کے پاس علم نہیں تھا پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت زیادہ علم تھا، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا یا کم تھا، کم علم تھے۔ پھر یہ جو ہے نا صفحہ نمبر 119 پہ ہے ریاض الابرار میں بھی، یہ دیکھیں آپ، امام حسن کو جب صلح کیا معاویہ کے ساتھ تو لوگ جو ہے نا ان کو ملامت کرتے تھے، فلامہ بعضهم، اور وہ کہتے تھے کہ اپنے شیعوں کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو امام حسن نے کہا ان کو وَيَكَافِي ان کی بیعت لطاغیہ زمانہ الا قائم الذی یصلی خلف عیسیٰ، کہتے ہیں کہ کون سا امام ہے جس نے طاغوت حکمرانوں کی بیعت نہیں کی، ہاں سوائے یہ کہ سوائے امام مہدی آئے گا جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ تو امام حسن نے کیا فرمایا کہ ہر امام نے سوائے مہدی کے وقت کے حکمرانوں کی بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 119 پہ ہے، امام حسن کہہ رہا ہے او میاں کون سا مجھے آپ لوگ ٹوک رہے ہیں کہ کیوں بیعت کی، کیوں صلح کیا معاویہ کے ساتھ؟ تو امام حسن کہتا ہے بتاؤ کون سا امام ہے جس نے وقت کے حکمرانوں کی بیعت نہیں کی، یعنی کہ سب نے کی، لیکن وہ کہتا ہے سوائے امام مہدی کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام اماموں نے، ہر حکمران ابو بکر عمر عثمان علی، حضرت عثمان کی انہوں نے بیعتیں کی تھیں، لہذا جو کہتے ہیں کہ بیعتیں انہوں نے نہیں کی تھیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ شیعہ کتب کے اندر یہ میرے بھائیوں لکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ 3 صحابہ یہ جو ہے نا ناحق پر تھے، ظالم تھے، اور پتہ نہیں شرابی اور رنڈی باز اور اس طرح کے جھوٹے جھوٹے الزامات ابو بکر عمر اور عثمان پر لگاتے ہیں بھائیوں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جب بھی پھر مشورہ لیتے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے تھے، کیونکہ غلط قسم کا بندہ، باطل بندہ کبھی بھی حق والے کے ساتھ دوستی رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سوچ لیں، باطل بندے، بدماش بندے، گنڈے اور زانی اور شرابی اب کبابی کبھی بھی حق والے بندے کے ساتھ دوستی یاری نہیں رکھتے، نہ ان کو وہ مشیر بناتے ہیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان لوگوں کو کرتے ہیں جو اپنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ابو بکر اور عمر ہر معاملے میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہو گئی بات کہ وہ اچھے لوگ تھے، اس لیے حق والے تھے، اس لیے حق پرستوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، انہیں کو وہ ان کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ اگر وہ خراب ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کسی اور خراب بندے سے، کسی منافق بندے سے مشورہ لیتے رہتے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے
کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا اسی طبیعت کا نیچر کا بندے سے ان کی محبتیں ہوتی ہیں. ہر معاملے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لینا اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بدعتی نہیں تھے، ظالم نہیں تھے، حق پرست لوگ تھے. اس لیے حق والے کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا. تو بس آج کچھ اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.